میں سرجا صاحب کے پاس کام کر رہا ہوں، 12 سال ہو گئے مجھے۔ سرجا صاحب جو ہے نا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو ترقی دے، حفظ ایمان میں رکھے، اور فیصل آباد لاہور جاتے ہیں، دن رات بارش ہے دن ہے، جو بھی ہے اپنی محنت جاری رکھی ہوئی ہے ضیاء صاحب نے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ضیاء صاحب کو دیکھ کے۔ السلام علیکم بیگ صاحب، آپ کے ساتھ موجود ہیں پاکٹ چینل کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ضیاء۔ حال ہی میں سر کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہے ٹیکنیک کے حوالے سے، اور ان کی خدمات پوری دنیا جو ہے سراہتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے جو اسٹوڈنٹس ان کے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹیکنیک پہ کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہوا یہ کہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے یہ اڑا دیا ہے کہ صرف اسکل سیکھنی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک پڑھائی تو امپورٹنٹ ہے، پڑھائی ایک اسکل ہے، پروگرامنگ بھی ایک اسکل ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، مگر اچھا انسان بننا، اچھا کمیونیکیٹر بننا، دوسرے انسانوں سے بات چیت کرنا سیکھنا۔ جیسے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے آئی پڑھا دے گی، چیٹ جی ٹی پی پڑھا دے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے سوال اچھا پوچھیں گے تو وہ پڑھا دے گی، مگر وہ سوال لکھنا بھی تو آنا چاہیے۔ تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جیسے انگلش ہے، میتھس ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، یہ تو پڑھانا تو پڑے گا یار۔ اگر وہ ایک بچہ صرف اے آئی پڑھ کے نکلے گا تو اچھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی پڑھ کے نکلے گا اور پھر اس کو جو بھی سوال پوچھنا ہوگا وہ پوچھ لے گا اے آئی سے۔ اچھا، یہ ان کی سوچ میں گڑبڑ یہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ انڈا اور مرغی والی بات ہے کہ پہلے اس کو انگلش آئے گی یا اردو لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا آئے گا، جبھی تو وہ اے آئی سے سوال پوچھے گا۔ اچھا، اگر کسی بچے کو یہی نہیں پتا کہ پروونس کیا ہوتا ہے تو وہ کیا پوچھے گا کہ سندھ پروونس کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بچے کو یہی نہیں پتا کنٹری کیا ہوتی ہے، یا کچھ بھی فزکس میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ گریوٹی کوئی چیز ہوتی ہے تو گریوٹی کے سوال کیسے پوچھے گا؟ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اے آئی کو ہر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس میں انٹیگریٹ کر دینا چاہیے۔ یہ تو بات بالکل لاجیکل ہے، مگر یہ کہ وہ بالکل ہی نہ پڑھائی جائے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سمجھدار لوگ تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف پیسے کمانا چاہ رہے ہیں اے آئی سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دوسری جگہ ماں باپ پیسے دیں گے۔ اچھا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم بہت ویک ہے، ہمارے زیادہ تر اسکول والے صرف پیسے کمانے کے چکر میں ہیں۔ اچھا، وہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ابھی ہم سلیبس کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ظاہری بات ہے، میں کہوں گا کہ جو پاکستان جیسے اسکول ہیں اللہ ان سے بچائے، آپ بھی یہی کہیں گے، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اللہ ان سے بچائے، یہ تو صرف پیسے کمانے کے چکر میں۔ مگر یہ کہنا کہ وہ فزکس نہ پڑھے، کیمسٹری نہ پڑھے، صرف اے آئی پڑھے، جبکہ میرا سبجیکٹ اے آئی ہے، مگر یہ کہنا غلط بات ہے۔ فزکس اور کیمسٹری بھی اے آئی کے ساتھ پڑھی جائے تاکہ بچے کو شروع سے اس سے انٹریکشن کرنا اور اس سے سوال جواب پورا کرنا ہے، اور نئے قسم کے اسائنمنٹ دیے جائیں جو انوویٹو قسم کے اسائنمنٹ ہو۔ رٹا فکیشن ختم کی جائے، کیونکہ اب نئی دنیا میں رٹا فکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہر سبجیکٹ میں اے آئی کو ڈال کے، مثال کے طور پہ اردو ہے، ہمارا اگر تہذیب آگے چلنی ہے تو اردو تو پڑھانی پڑے گی، اسلامیات تو پڑھانی پڑے گی، فزکس، کیمسٹری، یہ جو سارے سبجیکٹ ہیں یہ سب ویلڈ سبجیکٹ ہیں، ان کو صحیح طرح پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا آبجیکٹو لوٹ مار اور پیسے کمانا نہ ہو، بلکہ بچے کو آپ پیسے کما لیں، پروفٹ کما لیں اگر آپ کمرشل اسکول ہیں، مگر بھائی کچھ دیں بھی تو صحیح بچے کو، اور ان سب کو بہتر طریقے سے پڑھایا جائے اور اے آئی کو انٹیگریٹ کر کے پڑھایا جائے۔ مگر پھر اصلی آخری مسئلہ جو آ جاتا ہے جس میں میں بات ختم کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پہلی بات تو وہ کیوں پڑھائے؟ ماں باپ کو ایسی بیوقوف بنا کے وہ پیسے نکال لیتا ہے تو وہ کیوں پڑھائے صحیح طرح؟ اور دوسرے بچے بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے، اور تیسرے ٹیچر کہاں سے آئیں گے ایسے؟ تو یہ سارے مسائل تو ہیں۔ سر ایک سوال تھا کہ ابھی جو نیا کورس آتا ہے تو یہ اسکول کے بچے، کالج کے، یونیورسٹی کے، یہ ہر ایج کے بچوں کے لیے؟ جی، ہمارا تو ہر ایج کے لیے، کیونکہ ہم شروع کرتے ہیں پروگرامنگ پائتھن سے، بیسک سے، اور انٹروڈکشن سے چیٹ جی ٹی پی وغیرہ کے۔ تو وہاں پہ کوئی بھی جس کو تھوڑی انگریزی آتی ہو پڑھ سکے، کیونکہ ورنہ تو وہ چیٹ جی ٹی پی سے سوال کیسے پوچھے گا، یا کتاب ٹیکسٹ بک کیسے پڑھے گا، اور 8 کلاس کی میتھس آتی ہو تو چلے گا۔
یعنی ایک ایسا بچہ جس کو بالکل کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا وہ یہ کورس کر سکتا ہے. بالکل. اور اچھا اس کے علاوہ جو بچہ آئے گا تو بیسکلی اس کے ذہن میں ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے ایک اس کے پیرنٹ کے ذہن میں کیا کیا سیکھ لے گا وہ؟ کیا ویب سائٹ، اپلیکیشن، رپورٹ سے بات کرنا، یا اے آئی ایجنٹس بنانا، یا ڈرائیور لیس کار جو آج کل چل رہی ہیں، رپورٹس کار، یہ چیزیں سیکھ لیں؟ دیکھیں، یا تو ہمارے بچے کو کھڈا کھودنا بھی نہیں آتا ہے اس وقت. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جمپ مار کے روبوٹک گاڑی بنانے لگے، تو ایسا تو نہیں ہونے والا. کاش ایسا ہو، میرا دعا تو یہی ہے اور امید بھی یہی ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں. اصلی وجہ کیا ہے کہ بچوں کا بیس بڑا کمزور ہے. انگلش میں بھی کمپریہنشن ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں سمجھتے. آپ کو اندازہ ہو، میں ایک مدرسے میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ 4 خلفائے راشدین کون ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسوں کی اچھے حال ہے، وہاں بھی یہی حال ہے. ان کو رٹا دیا ہے چیزیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے خلفائے راشدین کون ہے. میں ان سے پوچھا حضرت عمر کون تھے، حضرت علی کون تھے؟ وہ یوں کر کے کنفیوز ہو رہا تھا. یہ 7-8ویں جماعت کا بچہ تھا مدرسے کا. اور یہی حال میں ابھی چلا جاؤں کسی اسکول میں اس سے پوچھوں کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے، سپر نووا کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ یہی حال ہے. تو ہمیں پورے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو ریفارم کرنا پڑے گا. ان کو تو ڈنڈے سے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور نئے قسم کے ٹیچر ٹرین کرنے پڑیں گے. یہ بہت لمبا سفر ہے، مگر کبھی تو کبھی شروع ہونا ہے نا. تو جو ہمارا والا سفر ہے وہ تو بہت چھوٹی کوشش ہے. وہ ایسے لوگوں کے لیے کوشش ہے کہ جو ویسے اچھے محنت کر رہے ہیں. نالائقوں کے لیے ہم کیسے پڑھا لیں گے؟ جو اسکول نہیں پڑھا سکا تو ہم کیسے پڑھا لیں گے؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں. جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اسکول میں بھی اچھا پڑھیں، اور یہاں آن کے ہمارے پاس اے آئی بھی اچھی پڑھے انشاءاللہ.